بلکہ آج یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عصمت ابو طالب کیا ہے۔ ابو طالب اپنے زمانے کے معصوم کا نام ہے، اور ابو طالب مذہب شیعہ کے مطابق حجت خدا آپ نے کتنا ججمنٹ بھی فرمانی ہے اور انصاف بھی۔ میں نے 2 دعوے کیے ہیں۔ پہلا دعویٰ کیا ہے کہ ابو طالب ہے، دوسرا دعویٰ کیا ہے کہ ابو طالب حجت خدا تھے۔ میں دونوں دعووں کی دلیلیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا تو مسلمہ اصول یہ ہے کہ کوئی بھی زمانہ حجت خدا سے خالی نہیں ہوتا۔ سوال ہے رسول سے پہلے حجت کون تھا؟ توجہ ہے یا نہیں آپ کو؟ جہاں عقیدوں کو سنگ لگ جائے ان سے میری گفتگو نہیں ہے۔ حجت کون ہوتا ہے؟ جس کی مرضی سے اسرائیل آئے، جس کی اجازت سے کل امور آئے۔ اور اگر کسی کے عقیدے میں کوئی بھڑاس اٹھی ہو تو میں آیت پڑھ دیتا ہوں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ خدا اوپر ہے، فرشتے نیچے اترتے ہیں اور امور پر دستخط کرواتے ہیں۔ اور آیت اللہ خمینی رضوان اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر صاف صاف یہ فکر لکھے کہ شب قدر میں ملائکہ امام زمانہ سے اجازت لیتے ہیں کسے کتنا رزق دینا ہے۔ اس دور کے جتنے بھی مولوی اکٹھے ہو جائیں وہ آیت اللہ خمینی کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ خمینی تو آیت اللہ خمینی کے نزدیک تو علی کا 11واں بیٹا بھی رازق ہے۔ تو جس کے بیٹے کی یہ شان ہو، خود باپ کی شان کیا بلند اور عظیم۔ اور امر موت، امر رزق، امر بارش، امر قضاء، امر تقدیر، امر موت، امر روح، یہ قرآن کے ہے۔ سامعین گرامی قدر، رسول صاحب کس کی مرضی سے برستی تھی؟ اس حجت خدا کا نام بتاؤ کہ حضور سے پہلے جو حجت تھا، یا تو ایسے مکر جاؤ کہ حجت خدا سے خالی ہو سکتا ہے۔ اللہ نے آدم کو پہلے بنایا، قابیل بعد میں بنا۔ آدم ہادی ہے، قابیل گمراہ ہے، گمراہ بعد میں، ہادی پہلے۔ اگر قابیل پہلے ہادی نہ ہوتا تو قابیل کے دعویٰ کو سمجھا روح کو خدا کا رستہ دکھاتا تھا۔ اس ہستی کا نام ہے عمران، جس نے نبیوں کے تبرکات مصطفیٰ کے حوالے کیے۔ فکرہ بدلو، سارے بندے نہیں سمجھے۔ جس نے رسالت کا چارج محمد کے حوالے کیا۔ جس کا ذکر قرآن میں اللہ ہم کہہ کے کرتا ہے۔ پیغمبر کھڑے تھے کعبے کی 4 دیواری کے پاس، سامنے مشرکین کا مجمع تھا۔ حضور رحمت نے 13 آیتیں پڑھی، اور فکرہ یہ قابل توجہ ہے، 13 آیتیں سرکار نے پڑھی۔ چغل خور کی اطاعت نہ کرو، جھوٹی قسمیں کھانے والے کی اطاعت نہ کرو، جس نے ماضی میں شرک کیا اس کی اطاعت نہ کرو، جو ماضی میں بھی شرک کرتا رہا ہو یا اس کا دماغ اتنا پست تھا کہ رحمان کو چھوڑ کے بتوں کو خدا مانتا تھا تو اس کی بھی اطاعت نہ کرو۔ بات طوالت کا وقت نہیں ہے، نتیجہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ان 13 آیتوں کے مجرم پیغمبر کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ جو آیتیں حضور پڑھ رہے تھے، راجہ ان کے مجرم سرکار کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ ان سارے مجرموں نے تہیہ کیا، ہم زیادہ ہیں، محمد اکیلا، آگے بڑھو اور قتل کر دو۔ پھر پھرے ہوئے کتوں کی طرح ادھر سے مشرک بڑھے، جسے فکر سمجھ آئے گا اسے میں پہلے داد دے دیتا ہوں، لیکن دیکھ لو میری طرف، ادھر پھرے ہوئے کتوں کی طرح مصطفیٰ کو مارنے کی خاطر مشرک آگے بڑھے۔ جب محمد کے پیچھے سے عمران ظاہر ہوا، اللہ نے ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج لگا، خدا آپ کو سلامت و آباد شان۔ ادھر مصطفیٰ کے پیچھے سے عمران ظاہر ہوا، قریب آئے ہوئے مشرک تتر بتر ہو گئے، کوئی ادھر گیا، کوئی ادھر گیا، کوئی ادھر گیا۔ پیغمبر کے ہونٹوں میں تبسم کی لکیر
سوچنے لگے میں نے کہا بھی کچھ نہیں, میں نے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے. آ رہے تھے مارنے کے لیے, ڈر کے بھاگے کیوں؟ قرآن کی آیت آ گئی, ما ودعک ربک وما قلی, ہم نے آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. اچھا ہے کہ نہیں؟ ہم نے آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. پیغمبر نے مڑ کے دیکھا, ابو طالب سال کھڑا ہوا. تقریر کرنے والے کی نفسیات ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھوں میں حرکت آتی. یہ سائیکالوجیکل فیکٹ ہے. آپ ان لوگوں کو دیکھ لیں مجلس میں چپ کر کے سنتے ہیں کسی وجہ سے, ان کے ہاتھ بھی بدلے ہوتے ہیں. کہیں نہ کہیں وہ ہاتھ رکھ کے بیٹھیں گے تاکہ بولنا نہ پڑے. بولے گا تو ہاتھوں میں حرکت آئے گی. پیغمبر تقریر فرما رہے تھے, ہاتھوں میں حرکت آ رہی تھی, بار بار فرماتے تھے اللہ ایک. سامنے آ گیا ابو لہب. یہ بھی ایک بڑا کردار ہے. اکلوتا کافر ہے جس کا نام قرآن میں آیا. کافر بڑے تھے, نام خالی ابو لہب کا ہے. حرام جانور بڑے ہیں, نام خالی خنزیر کا ہے. کئی جاہل آج کل ایک آواز اٹھا رہے ہیں کہ جی خاک شفا پر اتنا اعتماد نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کہنے لگے وہ کربلا میں یزید کے فوجی بھی تو قتل ہوئے تھے, ان کا خون بھی تو مٹی میں شامل ہے, خالی امام حسین کا تھوڑی ہے. تو میں کہتا ہوں کمینوں, قرآن میں خنزیر کا نام بھی تو لکھا ہوا ہے, پھر چونتے کیوں؟ عقیدے میں سامنے ہی آیا جاتا ہے. یہ جاہلانہ باتیں جب شیطان ان کے دل میں ڈال دیتا ہے تو وہ اس لیے ہوتی ہے کہ خون شریف نہیں. یہ کوشش بھی کرے تو علی سے محبت نہیں کر سکتے. علی محبت کی شرافت نہیں, ماں کی شرافت ہے. ہوتی ہے. تو سامعین گرامی قدر, پیغمبر کے زمانے میں بڑے کافر تھے, نام اکیلا ابو لہب کا ہے. بڑے حرام جانور ہیں, نام خالی خنزیر کا ہے. کیوں؟ خنزیر کی باقی عادتیں حلال جانوروں جیسی ہیں, ہے حرام لیکن مکسر سے اچھا ہے. یہ شیخ صدوق نے لکھا ہے, اللہ نے کتے کو خلق کیا تو کتے نے کہا الحمدللہ. فرشتے حیران ہو گئے, تو اللہ کا شکر کیوں کرتا ہے؟ کہ اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے خنزیر نہیں بنایا. اور جب خنزیر بنا تو اس نے بھی کہا الحمدللہ. فرشتوں نے حیران ہو کے کہا تو نے الحمدللہ کیوں کہا؟ کہ اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے علی کا دشمن نہیں بنایا.